ریئل کوریج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ زمین سے اوپر کافی بلندی پر ہزاروں کی تعداد میں ایسے اجسام گردش کر رہے ہیں جن کی مدد سے ہم ٹی وی نشریات، انٹرنیٹ کی رسائی، موسم کی پیش گوئی، جی پی ایس کا استعمال کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ ان خوبصورت اجسام کو آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہتے ہیں۔ اس وقت 4550 کے قریب آرٹیفیشل سیٹلائٹ زمین کے گرد مختلف سمت میں گردش کرنے میں مصروف ہے۔ سیٹلائٹ وہ جسم ہوتا ہے جو کسی دوسرے جسم کے گرد گردش کرتا ہے۔ چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، چاند زمین کا سیٹلائٹ ہے۔ یہ قدرتی طور پر زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، اسی لیے یہ زمین کا قدرتی سیٹلائٹ ہے۔ اس کے برعکس ایسے مصنوعی اجسام جو زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہلاتے ہیں۔ ہم ٹی وی پر مختلف پروگرام کی نشریات دیکھ سکتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پر کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں، ہم گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے دوسرے شخص سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ سیٹلائٹ کے ذریعے ہی ممکن ہوا۔ سیٹلائٹ ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ ڈیٹا وغیرہ کو زمین کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ آپ ٹی وی کے سگنل کو زمین کی ایک طرف سے دوسری طرف بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں 3 مراحل شامل ہیں۔ پہلا مرحلہ جسے اپ لنک کہا جاتا ہے، جس میں ڈیٹا کو زمین پر گراؤنڈ اسٹیشن سے سیٹلائٹ تک پہنچایا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں سیٹلائٹ متعدد آن بورڈ ٹرانسپونڈرز کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا پر کارروائی کرتا ہے۔ یہ آنے والے سگنل کو ایمپلیفائی یعنی ریڈیو ویوز کی فریکوینسی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک ہی سیٹلائٹ پر مختلف طرح کے ٹرانسپونڈر لگے ہوتے ہیں جو مختلف ٹی وی اسٹیشنوں کو سنبھالنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں جسے ڈاؤن لنک کہا جاتا ہے، ڈیٹا کو زمین پر کسی اور گراؤنڈ اسٹیشن پر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر صرف ایک اپ لنک ہوتا ہے لیکن لاکھوں ڈاؤن لنکس ہو سکتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ ایک ہی سیٹلائٹ ٹی وی پر سگنل ایک ساتھ وصول کر رہے ہوں، جبکہ ایک مواصلاتی سیٹلائٹ ایک بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کے درمیان سگنل ریلے کر سکتا ہے۔ جبکہ سوویت یونین نے 4 اپریل 1997 میں سب سے پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا۔ اس سیٹلائٹ کی مدد سے ریڈیو سگنل حاصل کیے گئے جس سے پوری دنیا کے ریڈیو آپریٹ کیے گئے، لیکن 21 دن کے بعد بیٹری ختم ہونے کے سبب اس نے سگنل دینا بند کر دیے۔ 3 مہینے کے بعد یہ ختم ہو کر خلائی ملبہ بن چکا تھا۔ یہ سوال اب بھی زیر بحث ہے، اس سیٹلائٹ کو بھیجنے کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ کیا یہ زمین کے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، یا پھر یہ اس لیے سوویت یونین کی امریکہ کو نظریاتی شکست دینے اور اپنی ٹیکنالوجی کی بالادستی کو برقرار رکھنا تھا؟ کیونکہ امریکہ کو یہ خوف پیدا ہوا سوویت یونین خلا میں اسلحہ بھیج کر امریکہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے کچھ ماہ بعد امریکہ نے بھی ایک سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جس سے ان ممالک کے درمیان خلائی ریس کا آغاز ہو گیا۔ مقصد کچھ بھی تھا لیکن یہ انسان کے بیرونی خلا میں قدم رکھنے کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کامیابی کے ساتھ ہی انسان کو کائنات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ لیکن سائنس کے میدان میں بہت بڑا انقلاب آیا۔ اگرچہ سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے کا سفر 20ویں صدی کے نصف میں شروع ہوا، لیکن آج سے تقریباً 400 سال پہلے نیوٹن نے سیٹلائٹ کی خلا میں گردش کے متعلق ایک نظریاتی تجربہ پیش کیا تھا۔ اگر کسی جسم کو زمین سے بلندی پر زیادہ سے زیادہ انیشل سپیڈ سے پھینکا جائے تو ایک سپیڈ سے مخصوص سپیڈ پر وہ زمین پر گرنے کی بجائے اس کے گرد گردش کرنے لگ جائے گا۔ سیٹلائٹ نے انسان کو کائنات کے راز جاننے میں اہم کردار ادا کیا۔ سیٹلائٹ سے پہلے بھی اگرچہ مختلف سیاروں جیسا کہ مریخ اور مشتری وغیرہ کو دیکھنے کے لیے حضرت انسان نے ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا، لیکن ظاہر ہے ٹیلیسکوپ کی مدد سے لی گئی تصویر اور سیٹلائٹ کی مدد سے کسی سیارے کی لی گئی تصویر میں بہت بڑا فرق ہے۔ سیٹلائٹ کو بلندی کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسے سیٹلائٹ جو 200 کلومیٹر کی بلندی سے لے کر 2000 کلومیٹر کی بلندی پر زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں۔